على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اپنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. افترض پروگرام نور اسلام تو پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 18 جمادی الثانی سن 1443 ہجری بمطابق 21 جنوری 2022 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، میرا نام محمد حشمت ہے. جی حشمت بھائی. میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر کسی کا انتقال فرائیڈے کو یا رمضان میں ہوتا ہے تو کیا اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے ہیں یا ان سے جو ہے عذاب قبر جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے؟ مطلب اچھی بات ہے. جی. دوسرا یہ ہے جی کہ میں ایک بار آفس میں نماز پڑھا رہا تھا. ذرا بچوں سے دور کر لیں پلیز. جی آفس میں نماز پڑھا رہا تھا. جی. تو ایک آیت جو ہے جو پہلے ہونا چاہیے اس کو بعد میں پڑھ دیا، بعد والی کو پہلے پڑھ دیا. وہ نماز جو ہے ہوگی یا اس کے لیے کچھ پھر سے دہرانا پڑے گا؟ اچھی بات ہے. جی. اس میں یعنی ایک ہی رکعت میں؟ جی ایک رکعت میں. جیسے وہ رحمان کا سورہ رحمان تو اس میں جو ہے جیسے وہ یہ ہے نا کہ رب المشرق والمغرب، تو اس کو جو ہے پہلے پڑھ دیا، اس کی بعد والی کو جو ہے. اچھی بات. جی مطلب وہ ترتیب ہو گئی. جی ترتیب بدل گئی. انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. فی امان السلام. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نسیم بول رہا ہوں. ذرا نام واضح کیجیے بھائی. میں محمد نسیم بول رہا ہوں. جی محمد نسیم صاحب، خوش آمدید. جی میرا سوال دو ہے. ضرور. یہ جیسے موبائل میں اکثر لوگ قرآن شریف رکھتے ہیں پڑھنے کے لیے. جی. اور اسی میں فوٹو وغیرہ ویڈیو بھی دنیا بھر کے سب دیکھتے ہیں. تو یہ مطلب کہاں تک یہ سچائی ہے؟ ان دونوں کو اکٹھا رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ. اور دوسرا سوال کیا بھائی؟ دوسرا سوال یہ کہ جیسے ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہم لوگ 3 بھائی یا 4 بہن ہیں. چاروں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے. ہم لوگ 3 بھائی ہیں. جس گھر میں رہتے ہیں بہت چھوٹا گھر ہے، وہ تینوں کی فیملی ہے. تو اس گھر کو ہم لوگ بیچنا چاہتے ہیں. بیچ کر ہم تینوں بھائی الگ مکان بنوانا چاہتے ہیں. تو کیا اس میں بہنوں کا حصہ دیا جائے گا یا نہیں؟ یہ گھر کس کا ہے، کس کے نام پہ ہے؟ گھر ابا کے نام پہ. ابا کے نام پہ. ٹھیک ہے. اور ابا جا چکے دنیا سے. جی. اور آپ نے اس گھر کے صرف گھر ہی ہے ان کا یا اور بھی کوئی جائیداد ہے جو صرف ایک گھر تھا ان کے پاس؟ گھر بھی اس لائق نہیں کہ 3 فیملی رہ سکے. اس میں بہت پریشانی ہے اس وجہ سے اس کو بیچنا. آپ 3 بھائی ہیں؟ جی. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ زندگی میں ان کی عمروں میں برکت دے، سب کی عمروں میں. کیا کوئی ایسے ممکن ہے کہ آپ تینوں میں سے کوئی ایک بھائی وہ پورا گھر خرید لے اور باقی رقم جو ہے وہ پھر اس کے بعد تقسیم ہو؟ نہیں کوئی تینوں میں کوئی اس لائق نہیں ہے. اچھی بات ہے.
ٹھیک ہے جی، جی جی انشاءاللہ اس کا حل تلاش کرتے ہیں. نسیم بھائی بہت شکریہ آپ کا. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں محمد افسر حسین بول رہا ہوں. محمد افسر حسین صاحب جی بھائی. جی میرا سوال ہے کہ ابھی 2 مہینے سے قریب میری وائف کو اس کا نا ہمیشہ مطلب دماغ میں ایسا چل رہا ہے کہ میرا ہسبینڈ ہم کو چھوڑ دیں. مطلب سر بہت بھاری رہتا ہے اور الٹا پھلٹا مطلب پورا ایک دم آ رہا ہے. خالی لگتا ہے میرے کو فون کرتے یہاں پر سے کہ آپ آ جائیں، اس کے دماغ میں کہ آپ ہم کو چھوڑ دیں گے، رکھیں گے نہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کچھ ہوا نہیں، تو پھر بھی ایک دم نہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں جانکاری. کیا آپ کو یہاں آئے ہوئے کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے؟ وہ آپ سے اداس ہو کے بھی اس طرح خیالات آ سکتے ہیں نا؟ نہیں، سال بھر ہوئے، ابھی 1 سال ہوئے. ہاں تو سال بھی تو کم تو عرصہ تو نہیں ہے، سال بھی کافی زیادہ عرصہ ہوتا ہے. بہرحال اندازہ یہ ایک خیال ہے کہ یہ ایک وجہ نظر آتی ہے. یہ وجہ ہمیشہ نظر آتی ہے. میں اس سے پوچھا کہ میں آ جاؤں یا کچھ ایسی بات ہے، بولتی ہیں بس ڈر ستاتا اینی ٹائم 24 گھنٹہ کہ آپ ہم کو چھوڑ رہے ہیں، آپ ہم کو چھوڑ رہے ہیں. بس یہ ڈر ستا. اللہ تعالیٰ خیر کرے گی انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ میں بھائی کے بارے میں پوچھا، بتایا بھی تھا ایک بار پہلے کہ وہ لوگ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں شادی ودی کے بارے میں، مطلب لڑکی آنے کے لیے. جو پہلا شادی میرا بھائی نے کیا تھا، ابھی وہ لوگ کو بتایا بھی نہیں، ابھی ان سے پوچھا بھی نہیں کہ ابھی ہم لوگ کل میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی. تو مطلب یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کے میرے خیال وہ جو مسئلہ تھا کہ وہ آپ کی بھابھی جو ہے وہ اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی اور آ نہیں رہی. جی کورٹ کے طرف سے ہر طرف سے 10 بار پیپر جا چکا ہے، لیکن کوئی ریپلے، کوئی جواب. ٹھیک ہے، تو بھائی نے شادی کر لی تو اس کا اس کے ساتھ کوئی اس پہ ٹکراؤ تو ہے نہیں، لیکن جی انشاءاللہ مولانا اس کو جواب دے دیں گے. جی شکریہ. اللہ تعالیٰ بھائی کو بھی اور آپ کی بھابھی دونوں کو خوش رکھے انشاءاللہ. جی شکریہ. اللہ فی امان اللہ بھائی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام الطاف حسین ہے، میں التمامہ سے بات کر رہا ہوں. جی الطاف بھائی. میرے 3 سوال ہے صاحب. 3 ہی 2 لیں گے. اچھی بات ہے، شکریہ. وہ 2 بھی لیتا ہوں. سب سے پہلا سوال ہے میرا صدقے کے بارے میں. جی. جیسا کہ میں کوئی میرا کچھ کام ہونے کا ہے تو میں تھوڑا صدقہ نکالتا ہوں، یا کوئی بیمار پڑ گئے تو صدقہ نکالتا ہوں. اگر آپ کا کوئی کام ہونا باقی ہے یا ہو چکا ہے، میں نیت کرتا ہوں کہ میں صدقہ نکالوں گا. اوکے. یہ صدقہ کیا صدقہ ہے؟ کیا یہ مسلم کو دینا ہے یا غیر مسلم کو دے سکتے کیا؟ کیونکہ میں راستے میں نکلتا ہوں تو پتہ نہیں وہ غیر مسلم ہے مسلم ہے نہیں معلوم، تو میں دے دیتا ہوں. میں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں صحیح آدمی کو دیا نہیں دیا. یہ دوسرا سوال میرا یہ ہے، آنکھوں کی روشنی کے لیے میں پڑھنے کے لیے میں چشمہ لگاتا ہوں، صرف پڑھنے کے لیے. تو کون سی جو تلاوت ہے یا کون سا ذکر ہے جو ہم پڑھنا چاہیے جس سے آنکھوں کی روشنی کلیئر ہو سکے، اور کب پڑھنا چاہیے؟ اچھی بات ہے. عام طور پر میں ایک آیت پڑھتا ہوں نماز کے بعد، کافی سالوں سے پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں، پر کہ اتنا میرے کو اثر نہیں ہوا. کچھ اور بھی اس کے علاوہ ہے کیا؟ وہ پڑھنا تھا میرا. کیا پڑھ رہے تھے؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ بول کے ایک آیت بولے تھے صاحب. یہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، پڑھ کے میں اپنے ناخن پہ پڑھ کے پھوکے بولے تھے. اچھی بات ہے. یہ آخری جو لفظ ہے نا وہ شاید حدید ہے. اچھا. آپ نے کچھ اور پڑھا ہے، مجھے یوں لگا کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ. یہ حدیث صحیح ہے. ہاں جی. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو جواب آ جائے گا. الطاف بھائی بہت شکریہ آپ کا. اصل میں ہم اس پروگرام میں ہر کال میں بس 2 سوال لیتے، 2 سے زیادہ لیتے نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہم 2 لے لیں گے، کیونکہ 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑتا آپ کے پروگرام کے لیے، پھر بعد میں ہم موقع ملتا ہے. جی بھائی، کیونکہ درمیان میں تو آپ یہ ہفتہ روزہ پروگرام ہے تو اس لیے اس پہ یہی طریقہ ہے، لیکن 2 سے زیادہ سوال لیتے نہیں ہم. بہت شکریہ آپ کا الطاف بھائی. اور اب آتے ہیں مولانا جوابات کی طرف. اور گزشتہ حلقے میں ہمارے کچھ 2-1 سوال بچ گئے تھے، تو اس لیے ان کا حق پہلے ہے. سید ہدایت اللہ صاحب کا سوال تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ
کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. شاید یہ اس سے واقع تھا کہ وہ کچھ یہ سن رہے تھے، انہوں نے کسی کو کافر کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ تو یہ تو کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، آپ ایک مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں، تو کافر کو کافر کہنا بھی ایک کافرانہ حرکت ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس صاحب ہے، جب ہم قرآن آیات اور دیگر شرعی دلائل پر غور کرتے ہیں تو یہ بات کھلے طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف اسلام اور ایمان ہے اور دوسری طرف اسلام و ایمان کو نہ ماننا جو ہے وہ کفر ہے، اور جو اسلام اور ایمان کو ماننے والے مسلم اور مومن کہلاتے ہیں، اور جو نہ مانے تو یہ جو ہے وہ کافر کہلاتے ہیں. لیکن چونکہ لفظ کفر کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، اسی لیے اگر آپ کسی کو دعوت دینا چاہیں، کسی کا دل جیتنا چاہیں، کسی کو متاثر کرنا چاہیں تو لفظ کافر آپ نہ کہیں براہ راست. ان کو اگر پسند نہیں آتا تو وہ لوگ جو لفظ اپنے لیے خود پسند کرتے ہیں غیر مسلم، مطلب یہی ہوا کہ اسلام کو نہ ماننے والا، تو صرف جو ہے لفظ کا فرق ہے اور معنی اور مطلب وہی ہوتا ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات جو ہے، اگر کوئی شخص مسلم ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں کھل کر یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے یا اس کی طرف سے کوئی قول یا عمل سرزد ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر حجت قائم کرے کہ یہ آپ نے کیوں کیا، اس کو آپ بتائیں کہ یہ غلطی آپ نے کی ہے، توبہ کرے، اس کو چھوڑے. تو جب تک آپ کو نہ معلوم ہو، آپ جو ہے اس کے اوپر فتویٰ نہ لگا دے کہ یہ کافر ہے، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. کیونکہ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے جو حدیث مروی ہے جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی دوسرے مسلمان کو لفظ کفر کا استعمال اس کے لیے کیا، اگر واقعی وہ اس کے اندر کفر ہے یا کافر ہے تو پھر وہ جملہ اسی پر اترے گا، وہ لفظ. اور اگر حقیقت میں وہ کافر نہیں ہے تو جس نے کہا اس کے اوپر یہ جملہ واپس آئے گا. اسی لیے اس بارے میں جلد بازی نہ کریں. اور اگر واقعی کسی سے آپ کھلے طور پر ایسا لفظ دیکھ رہے ہیں، ایسا فعل دیکھ رہے ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا جملہ، اسلام کی الفاظ نہیں بلکہ یہ غیر مسلموں کے الفاظ ہو سکتے ہیں یا پھر کفر کے الفاظ ہو سکتے ہیں، کفر کا یہ فعل ہو سکتا ہے. اس طرح کہہ کر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور جس کے بارے میں آپ کو شک ہے تو آپ ان کے بارے میں متنبع کریں، خود آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ ان کو متنبع کیجئے، یا پھر کسی شخص کے ذریعے، کسی عالم کے ذریعے ان تک آپ میسیج پہنچائیے کہ وہ جو اس طرح کر رہے ہیں، یہ کفر کے الفاظ ہمیں لگتے ہیں، تو آپ جو ہے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس طرح ہم اپنی زبان کو بھی بچا کے رکھ سکتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو، تو پھر بھلی بات کے ذریعے جو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جس کے پاس کفر ہے تو واقعی ہے، لیکن اگر وہ اس لفظ کو سننے کے لیے وہ پسند نہیں کرتے تو ہم زبردستی ان کو اسی لفظ سے پکارنا ضروری نہیں. اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم یہ لفظ سننا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ یہ لفظ استعمال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور یہ جو تصور یا جو بات کہی گئی کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کے بارے میں اس کا اگر تھوڑی سی وضاحت آ جائے تو. جیسے بھائی یعنی کافر کو کافر نہ کہیں تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ کہ کافر کو بالکل یعنی غیر مسلم کو غیر مسلم نہ سمجھو، تو پھر اگر وہ خود اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتا ہے، مومن نہیں کہتا ہے، تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ تو صرف فرق لفظ کا ہے. اور جہاں تک کسی کے منہ پہ چہرے پہ کہہ دینا کہ تم یعنی اس طرح کافر ہو، تو اس کی وجہ سے اگر اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم جو ہے کسی کے دل کو خوش کر کے اگر اس کو اسلام کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ بالکل یہ کہیں کہ یہ غیر مسلم ہے. صرف لفظ کافر سے آپ جو ہے اس کا استعمال نہ کریں. جسے بھائی مولانا اس میں تھوڑی سی الجھن اس طرح ہو رہی تھی کہ جب ان کا جو سوال جب یہ پیش فرما رہے تھے ہمارے محترم ہدایت اللہ صاحب، تو اس وقت کسی اور صاحب نے ان سے کہا، ایک فتویٰ دیا، ایک حکم صادر کیا یا ایک اسلامی حکم بتایا کہ کبھی کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ جو انداز ہے یا یہ جو اسلوب ہے یہ نامناسب ہے. مثال کے طور پہ اگر
ہم سے کہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ کافر ہے کہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کافر ہے. اب اس کافر کو ہم کافر کہیں گے تو کہیں گے نہیں یہ اسلام میں کہنا حرام ہے. یہ بات غلط ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات ہو اس میں پھر اگر ہم کسی غیر مسلم کے بارے میں کافر اس کو کہتے ہیں اور اس کا تعارف کراتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے یا اس کے ابا جی مسلمان تھے وہ مسلمان نہیں ہے تو کافر ہے، اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ہاں اعتراض کس بات پر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے. دل آزاری کیا ہے کہ اگر ہم کسی سے کہیں کہ تم تو کافر ہو، وہ ہو ٹھیک ہے کافر بھی ہو، لیکن ہم اس کو کافر کیوں کہیں اس میں جس سے کہ اس کو دکھ ہوتا ہے. اس طرح آپ نے اشارہ اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح وضاحت فرما دی آپ نے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن جو دوسرا پہلو تھا کہ اسلامی حکم میں کیا یہ جائز ہے کہ منع کر دیا گیا کہ کبھی کسی کافر کو کافر نہ کہو، تو وہ قل یا ایھا الکافرون ہی کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس لیے ہم ان کو اور کیا کہیں گے. جی صاحب بھائی بارک اللہ فیکم. احمد علی صاحب کا سوال تھا کہ ان کے کچھ دکانیں ہیں جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کرائے پہ دی ہوئی ہیں، لیکن رشتہ دار شاید غربت کی بنا پر وہ کرایہ ادا نہیں کر رہے یا کسی اور وجہ سے وہ کرایہ ادا نہیں کر رہے، تو ان کے کچھ رقم بینک میں سیونگ اکاؤنٹ پہ ہے اور اس پہ ان کو رقم ملتی ہے، انٹرسٹ ملتا ہے جسے سود کہتے ہیں. تو کیا اس سود کو یہ سمجھ کے لے لیں کہ یہ اس کا متبادل ہو جائے گا اس کرائے کا جو کہ ان کے رشتہ داروں کی طرف سے نہیں مل رہا؟ کیا اس طرح کی گنجائش نکلتی ہے؟ جس صاحب بھائی جہاں تک ہمیں دلائل کی روشنی میں اطمینان ہے کہ ایسا راستہ نہ کھولا جائے کہ جیسے اس گزشتہ بھی ایک صاحب نے جیسے پوچھا صاحب بھائی کہ وہ غریبوں کی مدد کریں گے مگر شراب کی تجارت کے ذریعے نعوذ باللہ، تو یہاں پر بھی جو ہے موصوف کی سوچ ہے وہ ایسے ہی لگ رہی ہے. تو یہ دروازہ جو ہے نہ کھولا جائے، اور جو فقہ اسلامی کا ایک اصول ہے کہ الغایۃ لا تبرر الوسیلۃ، کہ مقصد اگر کسی کا اچھا ہو لیکن اس کے لیے غلط راستہ اپنایا نہیں جا سکتا، اسی لیے ایسا طریقہ نہ اپنائیں. اور کئی لوگوں کے ساتھ جو حالات جو آج کل جو پیش آئے ہیں 2 سال سے، تو کئی لوگ جو ہے ایسی پریشانی کا جو ہے سامنا کر رہے ہیں. تو یہ مسائل حل ہونے کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کریں، کوئی متبادل جائز و حلال طریقہ اپنائیں، اور ناجائز طریقے کے مال کو آپ اپنے لیے حلال و جائز نہ سمجھیں. اسے بھائی جزاک اللہ خیرن. محمد حشمت صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کال موصول ہوئی، فرماتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر کسی کا جمعے کے دن انتقال ہو جائے یا ماہ رمضان میں انتقال ہو جائے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 27 رمضان کو اگر انتقال ہوا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا اور اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ کیا اس طرح کی کوئی بات ہے؟ جس سے یہاں پر 3 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو ماہ رمضان، اور دوسرا جو ہے جو تاخرات، اور تیسرے نمبر پر جو ہے جمعہ کا دن یا جمعے کی رات. تو اس بارے میں جو ہے رمضان کے سلسلے میں کوئی بھی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے، اور اگر رمضان میں اس طرح کسی کے وفات ہو جانے سے عذاب میں تخفیف ہوتی تو پھر جنگ بدر ماہ رمضان میں پیش آئی، اور اس میں جو ہے تقریباً 70 جو دشمنان اسلام تھے وہ ختم ہو گئے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے تاخراتوں کے بارے میں بھی کوئی ایسی خاص فضیلت وارد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کس کے ساتھ کیسے مہربانی کرے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اگر قبر کے عذاب سے کوئی بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچ سکتے تھے، لیکن ان کو بھی قبر نے ایک دفعہ جو ہے دبا کے چھوڑا ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کی جو ہے صراحت کے ساتھ دلیل ہمارے پاس موجود ہے. اور تیسری بات سے بھائی جمعہ کے بارے میں جو ہے نا بعض روایات ہیں، اور ان روایات کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حد تک مستند بتایا ہے. سوائے شیخ البانی کے باقی تمام کے تمام علماء، چاہے وہ شیخ ابن باز ہوں، ابن عثیمین، ان سے پہلے حافظ ابن حجر اور امام نووی، جتنے محدثین ہیں ان تمام علماء نے ان روایات کو جو ہے منکر بتایا ہے کہ جمعہ کے بارے میں جو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات جو دنیا سے جائے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، تو ان روایات کو یہ علماء مانتے نہیں ہیں. تو جو بھی شخص جو ہے اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا چاہے
تو ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے جن سے خبر کا عذاب ہو سکتا ہے، ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر دعا بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کرتا رہے، اور اس امید میں نہ بیٹھے کہ جمعہ کے دن وفات ہو جائے گی تو پھر میں اس عذاب سے، اس سزا سے بچ جاؤں گا، ایسا خیال ذہن سے نکال دیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو بھی، چاہے وہ جمعہ کے دن فوت ہو، جمعہ سے ہٹ کے فوت ہو، کسی کو بھی اپنے فضل و کرم سے عذاب خبر سے بچا سکتا ہے، اس کے پاس یہ قدرت ہے۔ یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ حشر صاحب کا دوسرا سوال کہ نماز پڑھا رہے تھے اور آیت میں تبدیلی ہو گئی کہ پہلی بعد والی آیت پہلے پڑھ دی اور پہلے والی آیت بعد میں پڑھ دی، اس طرح نماز ہو جاتی ہے یا؟ جیسے بھائی جیسے موصوف نے جو بات پوچھی ہے، اس کو جو ہے شرعی اصطلاح میں تنکیس کہا جاتا ہے۔ تنکیس یعنی آگے کی چیز پیچھے، پیچھے کی چیز آگے کر دینا۔ اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ پہلی اور دوسری دو الگ الگ رکعت ہیں، ان میں جو ہے اگر آپ سورتوں کو اگر آگے پیچھے کر دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اور جہاں تک جو ہے آپ ایک ہی رکعت کے اندر آیات کو آپ نے آگے پیچھے کر دیا، اس کے بارے میں بھی علماء کی تحقیق، اکثر علماء یعنی یہ تو غلط تو ہے لیکن اس کی وجہ سے معنی اور مطلب میں کوئی غلطی اس میں نہیں ہوتی، لیکن قرآن کا جو نظم ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو آپ اس پر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف توبہ و استغفار کریں، آئندہ ایسی غلطی ہونے نہ دیں۔ ویسے صاحب بھائی جو سورۃ الرحمن جو ہے، جیسے آپ کے نام بھی الرحمن ہے ماشاءاللہ، تو سورۃ الرحمن جو ہے اسے عروس القرآن یعنی قرآن کی زینت کہا گیا، جس میں 33 بار جو ہے جو فبأي آلاء ربكما تكذبان جو ہے یہ آیت دہرائی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ماشاءاللہ جو اس آیت سے پہلے جو مختلف آیات آتی ہیں، ایک آیت آئی، دو آیتیں آئی، پھر اس کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو بے شک کئی لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، یعنی لوگ بھول جاتے ہیں کہ کون سی آیت پہلے ہے کون سی آیت بعد میں ہے۔ اسی لیے آپ اس سورت کا آغاز یعنی بڑے بڑے حافظ قاری لوگ ہیں، ماہر ہیں، اگر وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو الگ بات ہے، پڑھاتے الگ بات ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسی صورت ہے جس میں جو ہے نا بھولنے کا امکان اور اندیشہ زیادہ رہتا ہے، تو ایسی صورتوں کو آپ امام بن کر نہ پڑھائیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا تاکہ ایسی خلاف ورزی نہ ہو، پھر آپ کے دل میں شک و شبہ نہ آئے۔ تو بہرحال ہمیں جس بات پہ اطمینان ہے کہ موصوف سے غلطی ہو گئی ہے اور جان بوجھ کے نہیں کیا، بھول کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور ہم اس دلیل کو پیش کریں گے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے جو ہے 3 چیزوں کا گناہ اٹھا لیا گیا، جس میں سے ایک ہے انجانے کی غلطی، اور والنسیان بھولنے کی وجہ سے ہونے والی غلطی، اور تیسرے نمبر پر جس پر کسی کو مجبور کیا جائے۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر ہم جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آئندہ جو ہے اس طرح نہ کرے۔ واقعی اگر آپ سورۃ الرحمن پڑھانا چاہیں تو یعنی بہت 30-40 بار اس کو دہرا لیجئے، جب آپ کو مکمل تیقن ہو گیا کہ میں انشاءاللہ اب امامت میں غلطی نہیں کروں گا، پھر پڑھائیں، یا پھر جو سری نمازیں ان میں آپ جو ہے یا نفل نمازوں میں اس کو دہراتے رہیے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میں اونچی آواز سے پڑھاؤں گا تو غلطی نہیں ہوگی، تب آپ اس کو پڑھائیے، ورنہ دوسری ماشاءاللہ بہت ساری صورتیں ہیں تاکہ جو ایسی غلطی بار بار نہ ہونے پائے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ ورنہ ایک تجویز پیش کرنے کو جی چاہ رہا ہے محترم حشمت بھائی کے اور سب کے ذہن، اگر کبھی اس طرح کی غلطی ہو جائے نماز میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اس کی ترتیب میں، اس کی ادائیگی میں، تو استغفر اللہ تو ہم کہتے ہی ہیں نا، استغفار تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انا للہ پڑھ لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ذرا آپ تجربہ کر کے دیکھے گا تو بہت عظیم نتائج نکلتے ہیں۔ جی سر بھائی انشاءاللہ۔ نسیم بھائی کا سوال کہ موبائل میں قرآن پاک اور فوٹو وغیرہ یا ویڈیو سب اکٹھی ہوتی ہیں، کیا اس طرح ان کو یکجا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی صاحب بھائی، جہاں تک موبائل فون کا معاملہ ہے، یہ جو ہے واقعی اللہ کی طرف سے ایک فائدہ اٹھانے کی چیز، جس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس کے اندر جو چیزیں آپ جو ہے فائلز بنا کر رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی فائل بالکل الگ ہوتی ہے، اور جب دوسری فائل کھولتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی فائل بند ہو جاتی ہے، پھر قرآن کھولتے ہیں دوسری فائل بند ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کے موبائل فون کے اندر اس طرح کی جو مختلف فائلز وغیرہ اگر ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور
اگلا مسئلہ نسیم بھائی کا کہ وہ 3 بھائی ہیں اور چاروں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، گھر بہت چھوٹا ہے جو والدین کی طرف سے، یہ والد صاحب کا تھا اور چھوٹا گھر تھا، اس میں تینوں فیملیز نہیں رہ سکتی. جائیداد کی تقسیم اگر اب کریں گے تو اس میں کیا بہنوں کو بھی حصہ دینا پڑے گا؟ جی صاحب بھائی، اس کے اندر شروع میں ہی آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں واضح کیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. صرف مکان ہی نہیں بلکہ مکان کے علاوہ اگر دوسری بھی رقم والد مرحوم کی اگر جو بھائی ہیں، چاروں بھائی ان کے پاس موجود ہے، تو ان تمام جو رقم ہے اور جو مکان ہے، ان تمام کے جو ہے 11 حصے کیے جائیں. 11 حصے اس معنی میں کہ 4 بھائی، ہر ایک بھائی کے 2 حصے، اور 3 بھائیوں کے جو ہے 6 حصے، اور 4 بہنیں، کل 10 حصے بنتے ہیں. تو 10 حصے بنائے مکان کے بھی، مکان کی قیمت کے اور مال کے. اب اس کے بعد جو ہے آپ ہر ایک کو جتنا حصہ آتا اتنا حصہ دے دیجئے. اس کے بعد پھر اگر کوئی بھائی جو ہے اس مکان کو بیچ کر دستبردار ہونا چاہے، ایسی صورت میں جتنے بھائی بیچ کر کسی اور جگہ خریدنا چاہتے ہو، مال لے کر ہٹ جانا چاہتے ہو تو الگ بات ہے. باقی جو بھائی خرید کر مکان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ خرید کر جو اس پر مکان کی تعمیر کر لیں، ایک منزل میں ایک یا 2 3 جتنی منزل جو ہے مکان بنانا چاہیں اس طرح کا مکان وہ بنا سکتے ہیں. لیکن جتنے ورثہ ہیں ان تمام کا حق ان کو ملے گا. لیکن صاحب یہاں پہ ایک اور حق بھی ہے، جو یعنی 3 بھائی اور 4 بہنیں اور پتہ نہیں کہ والدہ بھی اگر ہو تو پھر ان کا بھی حصہ برابر اس میں آتا ہے. بتا چکے تھے کہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، شروع میں ہی انہوں نے اس طرح کا ذکر کہ ماں باپ فوت ہو گئے. جی صاحب بھائی، تو اگر والدہ بھی نہیں تو پھر یہ جو وراثت کا حصہ جو بنتا ہے، 3 بھائی جن کے 6 حصے اور 4 بہنیں ان کے جو 4 حصے ملا کر 10 حصے، اور 10 حصے آپس میں تقسیم ہونے کے بعد پھر مکان کے سلسلے میں اگر کچھ بھائی خریدنا چاہے قیمت دے کر خرید لیں، اور اس کے بعد جو بھی تعمیر کرنا چاہے کرے، ورنہ کسی اور کی وراثت کا حق باقی رکھتے ہوئے اس کے اوپر مکان کی تعمیر نہیں کی جا سکتی. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. محمد افسر حسین صاحب، اور سامعین اب چونکہ سوالات 2 افراد کے سوال باقی رہ گئے ہیں، اور اگر اس دوران میں جب جواب ختم ہو تو اگر آپ کی طرف سے کال آ جائے گی تو ہم اسے لے لیں گے، اور اس وقت ایک کال آ گئی ہے، ہم اسے ریسیو کر لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد ساجد حسین بات کر رہا ہوں. محمد ساجد حسین. ساجد بھائی خوش آمدید. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں مولانا صاحب کے، آپ کے اور تمام سامعین کے کہ آپ سب نے دعا کیا اور اس فرائض کو 1 ماہ قبل ادا کر کے میں واپس آیا ہوں. الحمدللہ. اللہ آپ سبوں کو جزائے خیر سے نوازے. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی سوال ہے جو پچھلے پروگرام میں ایک جواب دیا تھا، وہی میرا سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا وظیفہ ہے کہ کوئی پریشانی کی حالت میں کھلے صحن میں کھلے چھت پر جا کر کھلے سر کے ساتھ نماز پڑھے اور 500 بار وظیفہ پڑھے. اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا. تو یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہی میرا سوال. اچھی بات ہے. اور کوئی سوال ہے ساجد بھائی؟ جی یہی ایک سوال ہے. اچھی بات، بہت شکریہ بھائی. فی امان اللہ. السلام علیکم. ہلو. جی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد حسین نام ہے میرا. محمد حسین صاحب خوش آمدید. جی پہلا سوال ہے میرا، یہ جن اور ابلیس اور شیطان، یہ تینوں میں کیا فرق ہے؟ جن، ابلیس اور شیطان. اور شیطان جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. جی اس میں کیا فرق ہے؟ اور یہ تو کوئی میل، کیا فیمیل میں بھی ایسے کوئی ہے؟ کیونکہ جس میں ذکر نہیں ہے قرآن میں یا حدیثوں سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن کہانیوں میں یہ بس سننے جاتا ہے کہ کچھ چڑیل وغیرہ ایسا کر کے. تو کیا یہ صحیح ہے یا بس یہ کہانیوں میں قصے میں آتی ہے؟ کوئی مل تو نہیں کی تھی آپ کو؟ نہیں یہ بس سننے میں. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، یہ علماء کرام سے میں نے سنا ہے کہ 7 ایسے لوگ ہیں جس کی موت شہادت میں ہوتی ہے، مطلب
شہادت کی موت ہوتی ہے، جس طرح کے مطلب مثال کے طور پر کوئی بیماری کا شکار ہوا ہے یا کوئی سمندر میں ڈوب کے مرا ہے یا کوئی آگ میں جل کے، ایسا مثال کے طور پہ. تو اگر یہ تو ہوئی سر کہ سمجھے یہ شہادت کی موت ملے گی بول کے یہ ثابت ہے، لیکن بندہ اگر اس طرح کا نہیں ہے، سمجھے کہ کوئی کافر ہے یا کوئی مشرک ہے، بدعتی ہے، جس کے اعمال صحیح نہیں تھے، کیا مطلب اس کو کیسا یہ ہوگا، یہ مجھے بس تشریح کر انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائے گی. اگر مومن ہے تو وہ تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ شہادت کی موت، وہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا انشاءاللہ، اگر وہ قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے یا سب یہ اچھے اعمال اس کے ہیں. لیکن اگر جو بندہ اگر بالکل مطلب یہ مشرک ہے یا کافر ہے، لیکن اس طرح سے اگر یہ مطلب اس کی وفات ہوتی ہے تو پھر وہ کیسے شہادت کی موت پائے گا، وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ انشاءاللہ جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا. مناب آتے ہیں افسر صاحب کے سوال کی طرف. افسر حسین صاحب کا مسئلہ اس طرح کہ ان کے اہلیہ کو یہ پریشانی یا یہ خیال انہیں ستا رہا ہے مسلسل کہ وہ ان کے شوہر اسے چھوڑ دیں گے، وہ کیا کرے اس سلسلے میں؟ جیسے اس کے بارے میں یہی بات ہو سکتی ہے، جواب دے سکتے ہیں کہ اپنی وائف کو جو ہے وہ مطمئن کرتے رہیں، روزانہ جو ہے ویڈیو کال کرتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا وقت نکالے، جس طرح یہاں پر حلال کمائی کے لیے موصوف محنت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، تو وائف سے بات کرنے کے لیے بھی وقت نکالیں، اور اگر ہو سکے تو موصوف وہاں پہ چلے جائیں، یا پھر یعنی جا کر چھٹی گزار کے آئیں، یا پھر جو ہے اگر ان وائف کو جو ہے یہاں پہ لا سکتے ہوں تو وزٹ ویزا پہ یہاں پہ لے کر آئیں. تو اس طرح جو ہے کوئی طریقہ اپنا کر جو ہے موصوف اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اور وائف سے بھی کہیے کہ وسوسہ جو ہے یہ عام طور سے یہ ایک تو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، دوسرا جو ہے نفسیاتی کمزوری، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سے دور رہنے کی وجہ سے ذہن و دماغ پہ جو منفی اثر ہوتا ہے اس کا بھی یہ نتیجہ ہو سکتا ہے. اسی لیے جو ہے کثرت سے جو آخری تینوں قل ہیں ان کو جو ہے ان کی اہلیہ جو ہے وہ پڑھتی رہیں، اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے جو ہے باعث ثواب ہے. اس کو جو ہے ان صورتوں کو کثرت سے جو ہے لوگ دہراتے رہیں تاکہ ایسے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور خود موصوف صاحب یہ کہہ رہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو، وائف کو جو ہے اطمینان دلا رہے ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر اور ان کے لیے یعنی ایک ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ یعنی وائف سے مطمئن ہے، طلاق دینے والے نہیں. اس طرح آپ مطمئن رکھیں. جزاکم اللہ خیراً. اور ان کے بھائی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی کی اہلیہ جو ہیں وہ کافی عرصے سے اپنے میکے میں ہیں اور آ نہیں رہی تھیں، ان کو عدالت کے ذریعے بھی بلانے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں آئیں، تو اب بھائی نے دوسری شادی کر لی ہے، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جیسے بھائی شاید گزشتہ سے پہلے جو حلقہ تھا اس وقت موصوف نے یہ سوال کیا تھا، اور یہی بات بتائی گئی کہ موصوف کو جو اسلامی شریعت کی روشنی میں جو صاحب بھی اس طرح کی کسی پریشانی کا شکار ہیں تو پھر ان کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، بالکل جو ہے یعنی اپنی سہولت کے لیے اگر دوسری شادی کرنا چاہیں اپنے مسئلے کے حل کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر پہلی بیوی دوبارہ موصوف کے پاس یعنی جنہوں نے شادی کی ہے آ کے وہ رہنا چاہتی ہے تو آپ بالکل اس کے حقوق بھی ادا کریں، اس کے بھی حقوق، دونوں کے حقوق ادا کریں، اور دونوں کے درمیان جو ہے آپ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ جو ہے وہ آپ برتاؤ کریں، کسی ایک کی حق تلفی نہ کریں. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو بھی صاحب ہیں تو وہ جو ہے اطمینان سے جو دوسری وائف ان کے ساتھ گزاریں. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. الطاف حسین صاحب کا سوال صدقے سے متعلق، اور سوچا یہ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں صدقہ دوں گا، یا کسی حوالے سے بھی نیت کی کہ وہ صدقہ دیں گے، اور پھر وہ صدقہ دیتے بھی ہیں. اب اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں جس کو میں نے صدقے کی رقم دی ہے وہ کوئی مسلمان تھا، غیر مسلم تھا، غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، نہیں دیا جا سکتا. اس طرح کے خیالات کو وہ حل کرانا چاہتے ہیں، وضاحت فرما دیں گے؟ جس سے ہے واقعی صدقہ ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العالمین جو ہے بہت پسند کرتا ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں جو ہے اللہ کی محبت زیادہ ہے، پیسے کی محبت کم ہے. اور ہر انسان پیسے سے محبت کرتا ہے کیونکہ پیسے کے بغیر انسان کو دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی.
اور اس پیسے کی ضرورت ہونے کے باوجود اس پیسے کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اور کسی ضرورت مند تک پہنچا دیتا ہے کہ تاکہ کسی کی بھوک دور ہو، کسی کی پیاس دور ہو، کسی کو لباس ملے، دوا ملے، زندگی ملے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا پیسہ نکال کر کسی اور کا پیسہ اسے بنا دیتا ہے، تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ موصوف اگر یعنی منت نہ مانے، نظر نہ مانے، ویسے ہی اپنی خوشی سے صدقہ دے دیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ موصوف یہ کہتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے گا تو صدقہ دوں گا، تو اس کے بجائے موصوف جو ہے اپنے دل سے ارادہ کر کے، یعنی کام تو اچھا صدقے کا ہے لیکن چونکہ پیارے نبی نے نظر و منت سے منع کیا ہے، لیکن اجازت ہے کہ کوئی بندہ منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے، اجازت ہے، لیکن اس سے افضل نہیں بتایا گیا، آپ کے دل میں ارادہ ہوا تو آپ صدقہ دے دیں، یہ اچھی بات ہے۔ اب تیسری بات یہاں پہ یہ ہے بھائی کہ زکوٰۃ اور صدقہ دونوں میں علماء نے فرق رکھا ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے وہ جو ہے صرف مسلمان مستحقین کو، مرد و خواتین جو مستحق ہے ان کو دی جا سکتی ہے، اور جہاں تک صدقے کی بات ہے جو زکوٰۃ سے ہٹ کے ہے، نفل صدقہ ہے، وہ جو ہے مسلمانوں کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے اور غیر مسلموں کو بھی، مرد یا خاتون کس کو بھی جو ہے صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس کو آپ دے رہے ہیں اس بات پہ توجہ دیجیے، اگر وہ زیادہ یعنی حقیقت میں مستحق ہے تو پھر آپ کو زیادہ ثواب ملے گا کہ اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ شخص مستحق نہیں ہے تو آپ کا صدقہ یعنی ثواب تو ملے گا، اجر تو ملے گا، لیکن جو فضیلت آپ کو جو ہے مستحق کو دینے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بندہ بھوکا ہے، اس کو صدقہ دیں گے، بھوک جو ہے اس کی دور ہوتی ہے، اس کے دل سے، زبان سے، معدے سے جو دعا نکلتی ہے اس کا فائدہ الگ ہے۔ لیکن ایک بندہ پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کو بھی صدقہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو دینے سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا جو مستحق کو دینے سے ہوتا۔ اسی لیے آپ ان تمام باتوں پہ غور کر کے صدقہ دینے سے پہلے تھوڑی توجہ دیجیے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ نکل گئے دے دیا آپ نے، ایسی کوئی مجبوری بھی تو نہیں ہے، تو آپ چاہے یہاں پہ دے سکتے ہیں، اپنے ملک میں دے سکتے ہیں، یہاں پر بھی آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو جو آپ کو جو واقعی زیادہ جو مستحق ہے وہ مل جائیں گے، ان تک جو ہے یہ نعمت جو ہے پہنچائیے تاکہ جو ہے زیادہ فضیلت آپ کو حاصل ہو۔ جسے جزاک اللہ خیرن۔ اور طاہبہ کا دوسرا سوال، آنکھوں کی روشنی بحال رکھنے کے لیے یا بحال کرنے کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ؟ جی بھائی، جی صاحب، اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات میرے پاس نہیں، لیکن خود موصوف نے ایک آیت کے متعلق جو سورہ قاف کے اندر ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ بعض علماء جو ہے اس کا استعمال کر کے بلکہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی بصارت کو مضبوط کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں، تو یہ علماء کے اجتہادات ہیں۔ تو کئی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، شاید موصوف بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس سے استفادہ کریں، لیکن کس نماز کے بعد کتنی دفعہ کس طریقے سے اس کو پڑھا جائے اس کے بارے میں میرے پاس خاص معلومات نہیں ہیں۔ جی صاحب بھائی، مولانا اس میں چونکہ وہ انہوں نے یہ بتایا کہ تجربہ کر چکے ہیں، یا یہ کہ وہ کافی عرصے سے یہ دعا مانگتے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی بینائی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی اور بھی دعا اگر ہو تو میرے ذہن میں دو دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ دعا مانگا کرتے تھے، وہ اگر آپ اس کی مزید وضاحت فرما دیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم متعنی بسمعی و بصری، تو بصارت کی دعا اللہ کے فی نفسے جب نام لے کے اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم متعنی بسمعی و بصری و قوائی ما احییتنی واجعلہ الوارث منی، اس طرح اس کو جمع کے صیغے میں بھی یا مفرد کے صیغے میں؟ جی ومتعنا اللہم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا۔ جی ہاں، بھی پیارے نبی نے بالکل جو ہے بصارت کے بارے میں دعا کی ہے۔ جی صحیح بات ہے صاحب بھائی۔ اچھا، اب یہ ایک یہ دعا ہے، اگر اس کا اہتمام کر لیا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ یہ دعا نور مانگ رہے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ اب وہ ہر چیز میں ایک نام لے کے اللہ تعالیٰ سے نور طلب کر رہے ہیں، تو آپ آنکھوں کا نور طلب کر رہے ہیں، تو اس میں اس دعا پر اللہ کے رسول کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور یہ جو ضرورت ہے اس کی بھی تکمیل کی دعا بھی ہو جائے گی۔ جی سے بھائی، جو دعائیں آپ نے پیش کی ماشاءاللہ ان میں صراحت کے ساتھ بصارت میں نور کی جو دعا ہے وہ الفاظ جو ہے پائے جاتے ہیں،
تو بے شک جو ہے مسلمان چاہے جن کو اس طرح کی کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، سب کے سب مسلمان جو ہے ان دعاؤں سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا صاحب بھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسا کہ پیارے نبی نے جو تعلیم دی ہے کہ تداو، کہ اے مسلمانوں تم لوگ جو ہے علاج بھی کرواؤ، تو دعا اور دوا ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ اس کے بعد اگر فائدہ ہوتا ہے تو اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر اجر ہے، اور اگر آپ کی بصارت میں کوئی طاقت نہیں ملتی تب اس پر صبر کریں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ طریقہ اپنائیں جی صاحب بھائی۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اور محمد ساجد حسین صاحب نے اس وظیفے کے حوالے سے پوچھنا چاہا جس کا ذکر ہم نے گزشتہ ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا گیا تھا، یا کہ وہ جو ٹوپی پہننا اور ننگے سر نماز پڑھنا، اور اس حوالے سے جو سوال اٹھایا گیا تھا، تو اس میں مجھے اسی جواب کے دوران، آپ کے جواب کے دوران یاد آیا کہ مولانا اسحاق صاحب نے اس کا ذکر یہ اس طرح بھی فرمایا تھا کہ عام طور پر ٹوپی کا اصرار یا ٹوپی پر بہت زیادہ توجہ دینا اور اس پہ اصرار کرنا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں دیا جاتا ہے، یا ان کے پیرو اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ تو خود امام صاحب کے اس مسلک کے اس فتوے کے باوجود ان کی طرف سے ایک بالکل اپوزٹ بات کہہ دینا، ایک اپوزٹ بات کو بیان کرنا، وہ اس وقت مراد تھا اور مطلوب تھا، یا اس کے ذکر کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس طرح دعا کرو، اور اس میں ننگے سر رہنا، بلکہ سر پر کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، چھت بھی نہیں ہونی چاہیے، درخت کے سائے بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھلا آسمان ہو اور اس میں آپ یہ دعا کریں۔ اچھا، اب وہ میں نے پوری دعا تو سن لیا، ان کے ویڈیو میں ہی سنی، ادھر کے وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام سے نوازے، تو وہ مجھے یاد آ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ لیکن فی نفس ہی وہ وظیفہ جو انہوں نے بتایا تھا، خود میں نے صرف توجہ نہیں دی تھی، اور تھا بھی ذرا کافی مشکل تھا، کیونکہ وہ تعداد بہت بڑی تھی اور اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ تو زندگی میں اگر کبھی کوئی چھوٹے موٹے جن وظیفوں پہ عمل کیا ہے، اگر اس میں بھی زیادہ وقت ہو جائے تو جسم ساتھ نہیں دیتا، تو میرے لیے میں نے پھر اس کو توجہ ہی نہیں دی کہ اس کی عبارت کیا ہے اور کتنی دفعہ مانگنی ہے، صرف وہ جو نقطہ تھا، بنیادی نقطہ، وہ میں نے بیان کر دیا۔ اگر مجھے دوبارہ موقع مل گیا تو میں اسی پروگرام میں انشاءاللہ اس کو بیان کر دوں گا کہ امام صاحب نے یہ وظیفہ بتایا، لیکن چونکہ میں نے اس وقت بھی سن کر بھی اس طرح میں نے نہیں سوچا کہ میں اسے یاد کر لوں اور اس میں کبھی مانگوں، اس لیے پھر مجھے یاد ہوا بھی نہیں اور ہے بھی نہیں۔ لیکن سننے کے بعد اگر دوبارہ مجھے موقع مل، کیونکہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، اور خدا کرے کہ مل جائے، میں تلاش کروں گا، مل گئی تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بیان کر دوں گا، بتا دوں گا۔ جی صاحب بھائی، دراصل جس بات کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ ہے کہ انسان کے اندر جو تواضع ہوتا ہے، کہ جب انسان کا جو ہے گھر کا انسان کے گھر کی چھت بھی کھلی ہو یا پھر بغیر چھت کے بیٹھا ہو اور سر پر بھی کچھ نہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل تواضع اور خاکساری عاجزی انسان کے اندر آتی ہے۔ تو یہ بات آپ اصل میں ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، تو اسی لیے آپ نے وظیفے کے اوپر اتنا زور نہیں دیا، اور شاید موصوف کو جو ہے توجہ اس پر زیادہ ہوگی، جس وجہ سے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ استفادہ کریں۔ اصل توجہ اس بات پہ تھی کہ یعنی ٹوپی نہ ہو تو اس وقت جو ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اندر تواضع زیادہ ہو رہا تھا یا بلکہ ہوتا تھا، اس کا ثبوت امام رحمہ اللہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور اگر ابھی کوئی سوال آ جائے تو ہم لیں گے۔ محمد حسین صاحب کا سوال، اور وہ جو 3 نام لیے جاتے ہیں یا مختلف نام ہیں، جن، شیطان اور ابلیس، ان تینوں کا فرق، اور پھر اس میں میل فیمیل کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، موصوف نے جو دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ تینوں کے تینوں الفاظ جو ہیں صاحب بھائی قرآن مجید میں اور احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ابلیس کا معاملہ ہے، قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں، تو ایک نے انکار کیا، تو اس کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یہ تو سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ کہف کے اندر اس طرح ہے کہ کان من الجن، ابلیس نے ٹھکرایا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور وہ جن تھا۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ابلیس بتایا ہے، اور اس کے بعد وہ تھا جیسے آدم علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں، لیکن ابلیس جو ہے وہ جن تھا، اور اسی ابلیس کی جو نسل تھی وہ جو ہے وہ اسی نسل سے جن آئے. پھر کئی جن ایسے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور کئی جن ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے. اور جہاں تک شیطان کا معاملہ ہے، جب سے ابلیس نے سجدہ کرنے سے ٹھکرایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ابلیس کا نام لیے بغیر اس کو شیطان کے لقب سے یاد کیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. تو اس طرح جو ہے نافرمانی کے بعد ابلیس کو شیطان کے نام سے یاد کیا گیا. تو قرآن مجید میں اس طرح جو ہے ابلیس کو جن بھی کہا گیا ہے، شیطان بھی کہا گیا ہے. اور ابلیس کی نسل میں خواتین بھی ہیں، یعنی فیمیل جن بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے میل جن بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ان میں کئی مسلمان بھی ہیں اور جو جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ مسلمان نہیں، وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ کافر ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم کے مستحق بنیں گے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. اور محمد حسین صاحب کا دوسرا سوال کہ وہ جو حدیث ہے کہ 7 افراد ان کی موت کے حوالے سے، یا 7 طریقے، موت کے 7 طریقے، اگر اس میں سے کسی ایک طریقے پر کسی کی موت ہو تو اس کی موت شہادت کی موت کہلاتی ہے. اب ایک آدمی اس طرح اگر اس کو شہادت کا درجہ مل رہا ہے لیکن وہ تھا ہی کافر، وہ مشرک تھا، کافر تھا، یا بدعتی تھا، یا اب نرم الفاظ میں کہتے ہیں غیر مسلم تھا، تو اب یہ کہ مسلمان تھا لیکن بہت زیادہ یعنی گناہ گار تھا، تو ان سب میں جو تفریق ہوگی تو کیا بس اس کی موت چونکہ اس طرح آئی، اس طرح اس کو سارے گناہ معاف اور جنت مل جائے گی؟ کیا یہ تصور لینا یا اس سے سبق لینا صحیح ہے؟ جی صاحب بھائی، بے شک یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے جان کی قربانی کرے، اسے بھی شہید بتایا گیا. پانی میں غرق ہونے والا شہید بتایا گیا، کسی عمارت کے نیچے دب کر ختم ہونے والا شہید بتایا گیا، پیٹ کی تکلیف سے ختم ہونے والی خاتون، مرد یا خاتون، ان کو شہید بتایا گیا، طاعون کے مرض کا شکار ہو کر فوت ہونے والے ان کو شہید بتایا گیا. اس طرح شہید کی کئی قسمیں جو ہے وہ بتائی گئیں. لیکن جب لفظ شہید ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر موصوف جو ہے اسلام و ایمان سے ہٹ کر دوسروں پر اس لفظ کو کیوں منطبق کرتے ہیں؟ تو شہادت کا جو معاملہ ہے اس کا ذکر پیارے نبی نے کیا، اللہ کی اجازت سے اس بات کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف جو ہے مسلمان ہیں جن کے پاس اسلام اور ایمان ہے، اور جن کے پاس اسلام و ایمان نہیں ہے وہ خود اس حدیث کو جب نہیں مانتے تو ہم کیوں ان لوگوں کو زبردستی ان شہداء کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی مسلمان تھا اور اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آیا، ایسی کوئی جو ہے دردناک موت کسی کے ساتھ پیش آئی، گنہگار تھا مثلا، تو پھر کیا اس نے توبہ کر لی تھی، آپ کو نہیں معلوم تھا، یا پھر یہی جو تکلیف اس کو مرتے وقت پیش آئی وہی اس کے لیے مغفرت کا سبب بن سکتی ہے؟ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، اس کی وجہ سے، ایسی موت کی وجہ سے گناہ کم کرے گا، معاف کرے گا، کچھ درجات بلند کرے گا. تو اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. جو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے معاملات ہیں ان معاملات کو اسی حد تک رکھیں. اور جہاں اگر وہ غیر مسلم تھا تو اس کے لیے تو نہ جنازے کی نماز ہے نہ کچھ ہے، اور اگر مسلمان تھا گنہگار ہونے کے باوجود مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے جو غسل اور کفن اور جنازے کی نماز اور مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کرنا، یہ سب ذمہ داریاں مسلمان ادا کریں. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. مولانا اس میں ایک چھوٹی سی بات یاد کرنا چاہوں گا بھائی سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا ہمیں یہ بات تو دل کے کسی دور گوشے میں بھی خیال کے طور پر بھی نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے گا. ظلم تو وہ کرتا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر ظلم ہو سکے. قرآن پاک بہت وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. لیکن جب ہم کسی فرد کے بعد یا کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ سوچنے لگتے ہیں اچھا اس نے تو یہ جرائم بھی کیے ہوئے تھے اور اس کے باوجود اگر بس اس کی موت ایسی آئی تو وہ گیا جنت میں اور سارے اس کے حساب کتاب صاف ہو گیا. ہمارے پاس چونکہ وہ وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی فرد کے بارے میں یہ تعین کر سکے کہ ہاں جی وہ تو سیدھا جنت میں گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتایا ہے ہمیں کہ فلاں 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 انداز میں جو افراد شہید وہ موت ہوگی، ان کی تو شہادت کی موت ہوگی،
تو شہادت حتیٰ کہ شہید کے بارے میں تو بتایا گیا ہے نا کہ وہ اگر اس نے قرضہ ادا کرنا ہوگا تو جنت میں نہیں جا پائے گا، رک جائے گا. قرضہ ادا کرنا ہوگا، اس کو قرضے کا مسئلہ اس حل کرنا ہوگا. تو اب ایک بات بتائی گئی ہے اور اس کا اطلاق اس طرح کرتے کہ نہیں دوسرے شہیدوں کی طرح یہ بس ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا ہے، اس معاملے اس طرح نہیں دیا جاتا نا کسی طرح. اب اس کی وضاحت کیا ہے کہ کس فرد کے ساتھ اس کی کس قصور کو اللہ نے معاف کر دیا، کس قصور کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، یہ تو اللہ کے ذمہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. ہمارے پاس تو کوئی جاننے کا ذریعہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ واقعات کر لینا، میدم والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صحابی، اللہ کے رسول کا صحابی، اور صحابی بھی ایسا کہ آپ کے سواری کا کچھاوا کسنا، آپ کی خدمت کرنا، سارے کام کیا کرتا تھا. اور جنگ میں شہید، ایک تیر لگا اسے شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا کہ یہ تو شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ تم اس شہادت کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اس نے مال غنیمت میں سے وہ جو چادر ایک چھپا لی تھی، چرا لی تھی، لے لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی چادر کو آگ کی چادر بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا ہے. اب وہ شہادت کہاں گئی؟ تو اس لیے دوسروں کے حوالے سے یعنی ہم جب کسی موضوع پر گفتگو کریں یا کسی موضوع پر جائزہ لینا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ احادیث اس موضوع سے متعلق جمع ہوں تو ہم اس کا کسی ایک صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں یا پھر اس کا کوئی ایک جزوی طور پر کوئی نتیجہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس کو ہم بیان کر دیں گے. لیکن ہر سوال کے جواب میں پورا لیکچر اور اس کے سارے زاویے بیان کرنا یہ چونکہ ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح کی الجھنوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. جی صاحب، جزاکم اللہ خیرن. اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف، اور سوال ہے 62 سے. پوچھتے ہیں کہ بچپن میں اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا یا عورت کا دودھ پیا تو کیا دودھ بخشوانا ہوگا اور ان کے لڑکے یا لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے؟ جی صاحب، جہاں تک اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو یا کسی لڑکے یا لڑکی کو دودھ پلایا ہے تو اسے بھی اس طرح دودھ پلانے والی خاتون کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حقیقی ماں کی طرح ماں کا نام دیا ہے. جیسے امہاتکم اللاتی ارضعنکم، کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے. اور اسی طرح جو ہے واخواتکم من الرضاعتی، اور تمہاری جو بہنیں ہیں دودھ شریک بہنیں، یعنی اسی خاتون سے جن لڑکیوں نے دودھ پیا ہے وہ بھی تمہاری حقیقی بہنوں کی طرح جو ہے وہ شمار کی جائیں گی. اور یہی بات ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ یا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقی بہن سے جس طرح نکاح کرنا حرام ہوتا ہے اسی طرح دودھ شریک بہن سے بھی نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. تو صاحب یہ تو ہو گئی دو باتیں. اور جہاں تک جو دودھ کا قرض اس طرح کے جملے جو ہے، دین اسلام ایسی باتوں کی ترغیب نہیں دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اس جو ماں ہے اس ماں کے نان نفقے کی ذمہ داری بچے کے باپ پہ عائد ہوتی ہے. جس طرح باپ کے جو بچے جو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کے نان نفقے کی ذمہ داری والد کے اوپر ہوتی ہے، تو بچہ جب حمل کی شکل میں ہو تب بھی جو ہے ان کے والد کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جب بچہ ماشاءاللہ باہر آئے اور ماں دودھ پلاتی ہے، چاہے وہ ماں جس نے اس کو جنم دیا ہو یا وہ ماں جو صرف دودھ پلا رہی ہو، تو اس کے لیے دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی اجرت کی ذمہ داری اس بچے کے والد کے اوپر آتی ہے. جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے واضح کیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو جو بچے کا جو والد ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس خاتون کو دودھ پلانے والی کو کھلائے پلائے، لباس کا انتظام کرے. تو اب ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس ماں نے جنم دیا ہو یا جس ماں نے دودھ پلایا ہو، دونوں کو ماں کا مقام ملتا ہے اور دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں بات ملتی ہے. لیکن کوئی بھی ماں جو ہے، چاہے جنم دینے والی یا پھر دودھ پلانے والی، اس کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ جو ہے
ماں ہونے کا حق جتاتے ہوئے بلیک میل کرے اور اپنی مرضی جو ہے یعنی بچوں کے اوپر زبردستی ناجائز بات جو ہے ان پہ تھوپے، یہ بات جو ہے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ یعنی چونکہ ماں اپنے بچوں کی بھلائی چاہتی ہے تو کوئی یعنی مشورہ دینا چاہتی ہے یا کسی بات کو ترجیح دینا چاہتی ہے تو اس میں ماں کی خوشی ہے، تو پھر ماں کی بات جو ہے بچوں کو خوشی سے مان لینا چاہیے۔ لیکن اگر ماں کوئی غلط بات بتاتی ہے تو پھر بچے جو ہے اس بات کو ماننا ضروری نہیں، اور ماں بھی جو ہے بلیک میل نہ کرے، دودھ کے قرض کا حق اس طرح نہ جتائے، کیونکہ اس طرح کرنے کا کوئی حق اسلام میں نہیں بتایا گیا ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ ویسے بھی ماں کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، اس میں صرف یہ دودھ پہ آ کے اڑ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا جی وہ تو لازمی تم نے پیا تھا نا، اور کئی ماں ایسے جو دودھ پلائی نہیں تو ڈبے کے دودھ پہ پلے ہوئے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ جی صاحب بھائی، بہرحال یعنی ایک فضول بات اور فضول بنیاد، اس لیے فضول بات کو پھر اس طرح مذاق میں ہی ڈالنا چاہیے، ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جانی چاہیے۔ اور مولانا چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اگلے، ویسے مختصر دیا جا سکتا ہے کہ حج کے موقع پر رمی کرتے ہیں 3 ستون و جواہرات پر جو کنکریاں مارتے ہیں، تو بعض لوگ اسے کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا کہتے ہیں، کیا اس طرح کہنا صحیح ہے؟ جی صاحب ہے، بے شک جو 3 ستون ہیں ان کو شرعی اصطلاح میں جمرات کہا جاتا ہے، اور ان جمرات کو جو ہم رمی کرتے ہیں کنکریوں سے مارنا، تو اس کو رمی یا رجم دونوں الفاظ کہتے ہیں، اور جمرات کا مطلب ہی خود جو ہے کنکریاں یا پتھر یا جہاں پر کنکریاں جمع ہونے کی جگہ، یہ بات بتائی گئی ہے۔ لیکن جب لوگ اس کو رمی کرتے ہیں تو پیارے نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمی کو لِقَامَةِ ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمی کرنے کا حکم دیا، تو در حقیقت ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا نام لے کر کنکری مارتے ہیں۔ اور جہاں تک ان مقامات کو، یعنی یہ ایسا نہیں کہ جو ستون وہاں بنائے گئے وہ ایک علامت کے طور پہ بتائے گئے، لیکن اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہاں وہاں پر جو ہے شیطان کو رجم کرنے کے واقعات پیش آئے، کہ جیسا کہ یہ بات ہمیں ملتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے مستند بتایا ہے صحیح و ترغیب میں عبداللہ بن عباس سے جو حدیث مروی ہے، تو اسے جو ہے حدیث کے الفاظ اس طرح ہمیں ملتے ہیں سے بھائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے مناسک یعنی حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جا رہے تھے، تب جو ہے شیطان نے ایک ایک مقام پہ آ کر رکاوٹ ڈالی۔ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کنکریاں مارتے جاتے، وہ زمین میں دھس جاتا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الشیطان ترجمون و ملت ابیکم ابراہیم تتبعون، تم لوگ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہے ہو۔ تو شیطان کو کنکریاں مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شیطان کو براہ راست مار رہے ہیں، بلکہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ لیکن حکم یہ ہے کہ شیطان پہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے چپل، ڈنڈے، لکڑیاں، بڑے بڑے پتھر، یہ تو شیطان کی پیروی ہو جائے گی، ورنہ شیطان کو کنکریاں مار کر ذلیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو پیارے نبی نے بالکل چھوٹے چنے کے دانوں کے برابر جو ہے، تاکہ کسی پر گرے تب بھی جو ہے تکلیف نہ ہو، تو اس پر عمل کرنا یہ ثواب کا کام ہے، نہ کہ جو ہے شیطان پر غصہ اتارنے کا طریقہ اپنانا، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہوتا۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ شیطان سے، اس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی چالوں سے بچ سکیں، اور اس طرف توجہ دیں کہ ہم اس کی چالوں میں نہ آئیں۔ وہ تو ہمارے خون میں ہمارے ساتھ دوڑ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو کنکریاں ماریں یا کیا کریں، لیکن کوشش، سعی اور نیت تو سبھی کی یہی رہتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اور اس کے دشمن، اللہ کا دشمن، ہمارا دشمن، ہماری نسلوں کا دشمن شیطان، وہ اس کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے، اس جنگ میں ہمیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے، ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم اس کی چالوں میں آنے سے بچ جائیں، تاکہ ہم جنت کے حقداروں میں شمار ہو جائیں ہمارا، اور ہم جہنم میں جانے سے، اس کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ سامعین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے، اور ان دعاؤں میں روہنگیا مسلمانوں کا جو صورتحال ہے وہ بھی ابھی تک اچھی نہیں ہو پا رہی، اور اس وقت کچھ ہمارے جو شام کا علاقہ ہے وہاں برف باری زیادہ ہو رہی ہے، تو وہاں جو پناہ گزین ہیں مسلمان بھائی وہ بہت پریشان ہیں، ان کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں حصہ دیجیے، ان کا حصہ ادا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک فی امان اللہ.